اسلامی بھائیوں، یہ وقت بڑا نازک وقت ہے اور ایسا وقت مسلمانوں کے اوپر کبھی آیا نہیں تھا، اور نہ ہی ہمیں اور آپ کو اس کی امید تھی۔ بہر صورت ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، یا اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کے ذریعے سے اور تمہاری جان کے ذریعے سے، اور تم تکلیف دہ باتیں سنو گے، ایسی ایسی باتیں سنو گے جنہیں سن کر کے تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس سے اہل کتاب سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور مشرکوں سے، غیر مسلموں سے سنو گے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے 1443 سال پہلے کہہ دیا تم تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور آج ہم سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا ہے تکلیف دہ بات ہمارے لیے؟ مسلمانوں کو اگر دہشت گرد کہا جائے، کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام وہ کریں اور الٹا مورد الزام مسلمانوں کو ٹھہرائیں، کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے؟ ہماری مساجد و مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دے کر کے انہیں منہدم کریں، کیا یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہے؟ مسلمانوں، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، وہ اسلام ہمیں فضول خرچی کا ایک قطرہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اسلام ہمیں خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور دنیا والوں سن لو، ہمارا رب کا قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اس نے گویا اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا خون کر دیا۔ اب ذرا بتلاؤ اے دنیا والو، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ اسلام ایک بے گناہ انسان کے قتل کر دینے پر تمام انسانوں کے قتل کر دینے کے برابر گناہ ٹھہراتا ہے، وہ اسلام ہمیں دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا؟ وہ اسلام ہمیں دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور کیا ہے تکلیف دہ بات ہمارے لیے؟ جس ملک میں ہم بستے ہیں، اس ملک میں ہر ایک کو مذہبی آزادی ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، کہیں مسجد کو منہدم کی جا رہی ہے، کہیں مسجد کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، کہیں رب کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں بتلاؤ یہ سب تکلیف دہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ سب دیکھ کر کے اور سن کر کے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گھر واپسی کا نعرہ جب تمہارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات جب کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا اس ملک کی آزادی میں ہماری قربانیاں نہیں رہی؟ ہماری حصہ داری نہیں رہی؟ جب ملک آزاد ہوا تھا اس وقت صرف دلی کے اندر 500 علماء اکرام کو پھانسی دی گئی تھی۔ ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے 1857 کی جنگ میں، صرف ایک جنگ کی بات کر رہا ہوں، 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ چاندی چوک سے لے کر کے شہر تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء اکرام کی لاشیں لٹکتی نظر نہ ملی ہوں۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں روزانہ 80 علماء کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ ہے ہماری قربانیاں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک ہمارے لیے تنگ و تاریک پڑتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایسے موقع پر ہمیں صبر اور تقوی کو لازم پکڑنا ہے، اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہم پر ظلم و تشدد کرے،
हम पर हमें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाए और हम खामोशी से देखते रहें, जुल्म व सितम हम सहते रहें। इसका ये मतलब नहीं, बल्कि उन जालिमों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, वरना तुम्हें यूं ही तकलीफ बातें सुनाते रहेंगे। दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी, यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीना लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत है। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से लौटते हुए मुनाफिकों ने कहा कि हम में से जो इज्जतदार हैं, इज्जत वाले हैं, मदीने पहुंचने के बाद मदीने से जलील लोगों को बाहर निकाल देंगे। और मुनाफिकों ने अपने आप को इज्जतदार और इज्जत वाला और नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जलील कहा कि जब हम मदीने पहुंचेंगे तो वहां से जलील लोगों को बाहर कर देंगे। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने आसमानों के ऊपर से जिब्रील अमीन को भेजा और कहा कि जाओ उनसे कह दो वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है, न कि उन मुनाफिकों के लिए है। ये कौन कह रहा है इज्जत मोमिनों के लिए है? ये वो अल्लाह कह रहा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह से सच्ची बात कहने वाला और कौन हो सकता है? बताओ मुसलमानों, आज तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम कह रहा है इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के लिए और ए मोमिनो तुम्हारे लिए इज्जत है। लेकिन आज हम जिल्लत व खारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, महकूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मखूरियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगलूबियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बताओ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल जलाल ने कहा इज्जत तुम्हारे लिए है, आज हम जिल्लत व खारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सबब क्या है? सबब यह है कि आज हम कामिल मोमिन नहीं हैं। अगर कामिल मोमिन होते, ईमान मजबूत होता तो इज्जत हमारी होती, इज्जत हमारे लिए होती, अल्लाह की बात कभी गलत नहीं हो सकती। आज हम जलील व खार नहीं होते। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्त ये कि तुम कामिल मोमिन बनकर के जिंदगी गुजारो। हम सिर्फ आज जबानी तौर पर ईमान के दावेदार हैं। आज हमारा ईमान मजबूत होता जिस तरह सहाबा इकराम का ईमान मजबूत था, आज हमारी मस्जिदें जिस तरह जुमे को भरती हैं, इसी तरह से रोजाना 5 वक्त अगर भरने लगी तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की, जिस रब ने 7वां आसमान के ऊपर से फरिश्तों को भेज करके अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मदद की थी, वही रब आज भी है। वही रब हमारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल कर सकता है। लेकिन आज हम ईमान से खाली हैं। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कहाँ गई सरबलंदी तुम्हारी? कहाँ गई इज्जत तुम्हारी? क्यों दुनिया वाले तुम्हें फुटबॉल की तरह मार रहे हैं? फुटबॉल को लोग क्यों मारते हैं? क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। आज हम अंदर से खाली हैं, ईमान के एतबार से, अमल के एतबार से, मादी एतबार से, तैयारी के एतबार से, इल्म के एतबार से, इत्तिहाद व इत्तिफाक के एतबार से, हर एतबार से हम खाली हैं और हमारी मस्जिदें भी खाली हैं। कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, अगर हम इन चीज़ों से खाली न होते तो हमारी आंखों में आंख डालकर किसी में देखने और बात करने की जुर्रत नहीं थी। लेकिन आज हम खाली हैं हर एतबार से। जब हम मजबूती की बात करते हैं, मुसलमानों अपने आप को मजबूत करो, ईमान से, अमल से, मादी एतबार से, इल्म के एतबार से, इत्तिहाद और इत्तिफाक के एतबार से। लोग कहते हैं हम अक़लियत में हैं, हमारी तादाद थोड़ी सी, हम क्या कर सकते? मुसलमानों तुम्हारी बात गलत है, 100% गलत है। तुम्हारी तादाद कब ज्यादा थी? तुम कब अक्सरियत में थे? बदर में थी तुम्हारी तादाद ज्यादा, उहुद में थी तुम्हारी तादाद ज्यादा, खंदक में थी तुम्हारी तादाद ज्यादा, फतेह मक्का के वक्त थी तुम्हारी तादाद ज्यादा। कब तुम्हारी तादाद ज्यादा थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम के मानने वाले इब्तिदा में थोड़े थे और एक वक्त आएगा कि इस्लाम के मानने वाले थोड़े रह जाएंगे। इब्तिदा में भी थोड़े, इंतहा में भी थोड़े, शुरू में भी थोड़े, आखिर में भी थोड़े। मुसलमानों याद कर लेना, तुम्हारी अक्सरियत कभी नहीं थी। मुसलमानों की ताकत और कुव्वत अगर कुछ है
تو وہ ایمان کی طاقت ہے، اور اگر ایمان نہیں رہے گا تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر سب سے زیادہ آبادی والا مذہب عیسائی مذہب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کی تعداد سب سے زیادہ ہے تو مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تقریباً 200 ممالک کے اندر 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ کیا یہ آبادی کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے کوئی بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں رہ جائے گی، تمہاری وقت کچھ نہیں رہ جائے گی، تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر بہتے ہوئے خشو خاشاک کے مانند رہ جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کارن ہوگا، کیا سبب ہوگا؟ آخر ہماری اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم ذلت و خواری کی زندگی گزاریں گے، چوطرفہ ہمارے اوپر حملہ کیا جائے گا، آخر کیا کارن ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو پھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ مسلمانوں، نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، نگاہ اٹھا کے دیکھ لو کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے ٹوٹ پڑی ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے 25 اگست 2017 سے برما کے اندر جو قتل عام کا سلسلہ، بھیانک اور دردناک سلسلہ جو شروع ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ پہلا قتل عام نہیں تھا برما میں، اس سے بہت پہلے سے ایک طویل عرصے سے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا آ رہا ہے۔ 1962 سے قتل و غارت گیری کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 1982 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1997 میں پھر ان کا قتل عام کیا گیا، 2001 میں پھر ان کا قتل عام کیا گیا، 2012 میں پھر ان کا قتل عام کیا گیا۔ مختلف ہیلے اور بہانے سے سال بسال ان پر ظلم و تشدد ہوتا آیا، اور پھر 25 اگست 2017 کی وہ تاریخ طلوع ہوئی، اور اس دن سے بھیانک اور دردناک قتل عام کا، مسلمانوں کے خلاف قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کر دیا گیا، لاکھوں مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور 2100 مسلم بستیوں کو، 2100 مسلم بستیوں کو مسلمانوں سمیت خاکستر کر دیا گیا۔ ہزاروں عورتوں کو بہانہ کر کے عصمت دری کی گئی، زنا بالجبر کیا گیا، اور پھر بالآخر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، اور زندہ انسانوں کے جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر کے چیل کووں کو کھلا دیا گیا۔ فلسطین کے عوام، بالخصوص وہاں کے بچے اور عورتوں کی چیخ و پکار پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے۔ چچنیا کے اندر، عراق کے اندر، افغان کے اندر، چاہے آپ جہاں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا۔ اور اگر اپنے ملک کی بات کریں تو گجرات کے اندر 2002 میں جو فساد ہوا، 2500 مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، سینکڑوں عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی، اور حاملہ خواتین کے پیٹ چیر کر کے معصوم بچوں کو تلوار کی نوک پر رکھ کر کے اچھالا گیا۔ اور مظفر نگر میں جو فساد ہوا، سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئی، 1800 مسلمان وہاں سے اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے۔ دلی میں جو فساد ہوا، اور ابھی چند دنوں پہلے تریپورہ میں جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے، مسجدیں جلائی گئی، وہاں کی مسجدوں کا انہدام کیا گیا،
مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، رب کا قرآن جلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ گو رکشا کے نام پر کسی بھی مسلمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اس کے باوجود بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیں تکلیف کب ہوتی؟ جب کسی غیر مسلم ایکٹر کی موت ہو جائے۔ ابھی چند دنوں پہلے ساؤتھ کے کسی غیر مسلم ایکٹر کی موت ہوئی، اسے کسی نے ظلم و تشدد سے مارا نہیں، کسی نے موب لنچنگ کے ذریعے مارا نہیں، وہ اپنی طبیعی موت مرا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسلمان بلبلا اٹھے، اور پھر اس کی تصویر لوگوں کے اسٹیٹس کی زینت بنی، لوگوں کے اسٹیٹس کی زینت بنی، اور پھر دعاؤں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان مسلمانوں سے ذرا پوچھیں کہ تمہارے وہ مسلمان بھائی بہن جو ظلم و تشدد کے شکار ہوئے، جن کی مسجدیں جلائی گئی، جن کی مسجدیں آگ کے حوالے کی گئی، رب کا قرآن جلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں گئی، ان مظلوم مسلمانوں کی خاطر کیا تمہاری زبان سے دعا کا ایک لفظ بھی نکلا؟ کیا تم نے ان کی خاطر اسٹیٹس لگایا؟ کیا تم نے ان کی خاطر آواز حق بلند کیا؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں؟ رب کے قرآن سے تو ہمیں اس بات کا درس ملا تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن آپس میں نرم ہیں، کافروں پر سخت ہیں، لیکن آج معاملہ اس کا الٹا ہو گیا، آج آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت ہو گئے، کافروں پر نرم ہو گئے، کسی کافر کی طبعی موت پر بلبلا اٹھتے ہیں، اور کسی مسلمان کی ظلم و تشدد اور اسے مار دینے پر بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا عباد اللہ اخوانا، رب کریم نے تو ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کو ایک جسم و جان کی مانند قرار دیا تھا، کہ جس طرح سے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس تکلیف میں برابر کا شریک رہتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر اسے تکلیف پہنچے تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم جدا جدا ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں کسی کی تکلیف کا اپنے اندر احساس نہیں کر پاتے، ہمیں تکلیف کا کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، مسلمانوں، جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، ورنہ تو اللہ رب الجلال والاکرام بہت ساری باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ رب الجلال والاکرام تمہارے بعض بدعمالیوں کا بدلہ تمہیں چکھا دے، شاید کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، شاید کہ تم رجوع اللہ کر لو۔ واقعی مسلمانوں، رجوع اللہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ پھر تمہارا وہی حال ہو سکتا ہے جو اہل اندلس کا حال ہوا۔ اندلس کا نام آپ نے سنا ہوگا، موجودہ نام اسپین ہے۔ مسلمانوں نے وہاں 800 سالہ حکومت کی، اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک رہی، لیکن اس کے باوجود وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ اسپین کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر عربی زبان کے اوپر روک لگائی گئی، اس کے بعد مساجد میں قائم مکاتب اور مدارس پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ تم عصری تعلیم نہیں دلا سکتے، اپنے آپ کو مذہبی تعلیم تک محدود کر لو، ریاضی، فلسفہ،
سائنس، ٹیکنالوجی اور ہسٹری وغیرہ کی تعلیم نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مذہبی تعلیم تک خود کو محدود کر لو۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تاریخ پڑھائی جانے لگی، ہسٹری پڑھائی جانے لگی، اس میں پوری مسلم حکمرانی کو، جو 800 سالہ مسلم حکمرانی کی زندگی تھی، وہ پوری مسلم حکمرانی کو ظلم و بربریت کا تاریخ دور قرار دے دیا گیا، اور اسپین کی ترقی میں مسلمانوں کے حصے داری کو بے قلم مسترد کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہندوستانی نصابی کتب سے مسلمانوں کی تاریخ نکالی جا رہی ہے، اور ہندوستان کے لیے جان دینے والے مسلم شہداء کا بھی نام لینے سے پرہیز کیا جانے لگا، اور اب تو مسلم نام والے قدیم شہروں کے بھی نام بدلے جانے لگے ہیں۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تاریخ مٹائی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کہ تم سے کہا جائے گا کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہاری کوئی حصے داری نہیں، ہندوستان کی ترقی میں تمہاری کوئی حصے داری نہیں، اور پھر ہو سکتا ہے تمہارا حال بھی اسپین کے مسلمانوں جیسا ہو جائے۔ کیا ہوا وہاں؟ اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ 800 سالہ حکومت کرنے کے باوجود لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، لاکھوں مسلمان ہجرت کے راستے میں انہیں پکڑ کر کے انہیں قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑا، اور لاکھوں لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ الغرض وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اگرچہ تمہاری تعداد اتنی سی رہی، تب بھی کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام غیبی مدد فرمائے گا۔ اسلامی بھائیوں، پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی امن و شانتی نہیں۔ ہر انسان امن و شانتی کا متلاشی ہے، ہر انسان اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں اور ہو، وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کے اوپر چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہم کیا کریں کہ ہماری جان محفوظ ہو جائے؟ ایسے وقت میں ہم کیا کریں کہ ہماری بے عزتی نہیں ہو، ہم عزت کے ساتھ جئیں؟ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و شانتی کا گہوارہ قائم ہو جائے؟ آئیے میں چند نسخے آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ نسخے میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اٹھاؤ صحیحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ سورہ اقرا کی ابتدائی چند آیتیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبریل امین سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، سہمے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا گیا۔ پھر ذرا اطمینان ہوا۔ جب ذرا اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہی لفظ سنیے گا مسلمانوں، یہی لفظ سنیے گا۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ۔ یہی لفظ سنیے گا۔ جب یہ کہا تو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے موقع پر جو باتیں پیش کی، ایسے موقع پر جو منشور پیش کیا، مسلمانوں نوٹ کر لو، امن و امان ہو جائے گا۔ مسلمانوں نوٹ کر لو، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی۔ مسلمانوں نوٹ کر لو، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مسلمانوں نوٹ کر لو، تمہاری بے عزتی کبھی نہیں کی جائے گی۔ کب؟ جب وہ منشور اختیار کر لو گے جو منشور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ سن لو مسلمانوں، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الزیت وتعین علی نوائب الحق۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب ذوالجلال آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فواللہ انک لتصل الرحم،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सिला रहमी करते हैं, इतनी अच्छी सिफत से आप मुत्तसिफ हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल आपको जलील और रुस्वा कैसे कर सकता है? ऐसे जिल्लत और रुस्वाई के बेमौत आपको कैसे आ सकती है? आप तो सिला रहमी करते हैं। आज सिला रहमी कहाँ रह गई है? आज हालत ये हो गई है कि बाप बेटे के दरमियान बातचीत नहीं, माँ बेटी के दरमियान बातचीत नहीं, भाइयों में इस कदर इख्तलाफ और दुश्मनी, एक भाई का रुख मशरिक की तरफ तो दूसरे का मगरिब की तरफ, इस कदर इख्तलाफ है। मुसलमानों रिश्तों को जोड़ लीजिए, मुसलमानों रिश्तों को जोड़ लो, भाई से रिश्ता, बाप से रिश्ता, माँ से रिश्ता, बहन से रिश्ता, हर एक से रिश्ता जोड़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता जोड़े हुए थे, सिला रहमी करने वाले थे। माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? आपको अल्लाह रब्बुल जलाल जलील और रुस्वा कैसे कर सकता है? आप तो सिला रहमी करते हैं। फवल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम व तस्दुकुल हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको जलील और रुस्वा कैसे कर सकता है? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? लेकिन आज तो सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है जितना कि आग में हाथ डालना। जिधर देखो झूठ ही झूठ, हर इंसान झूठ बोल रहा है। कहता है झूठ ना बोले तो तिजारत कैसे हो, झूठ ना बोले तो माल कैसे बिके, झूठ ना बोले तो छुटकारा कैसे मिले। हर जगह झूठ ही झूठ, हर एक से झूठ, भाई से झूठ, बाप से झूठ, माँ से झूठ, उलमा से झूठ, अवाम से झूठ, हर एक से झूठ ही झूठ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूलू क़ौलन सदीदा। ए लोगों, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्ची बात कहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे। व तस्दुकुल हदीस, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप सच बोलते हैं। अल्लाह ताला आपको जलील कैसे करेगा? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? व तहमिलुल कल, तीसरी बात क्या फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कमजोरों का बोझ आप अपने कंधों पर रखते हैं, कमजोरों का सहारा आप बनते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको जलील कैसे करेगा? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम। चौथी बात क्या फरमाई माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो गरीबों का सहारा बनते हैं, आप तो गरीबों के लिए कमाते हैं, यतीमों और मिस्कीनों के लिए कमाते हैं, बेवाओं के लिए कमाते हैं, लोगों को कमा करके देते हैं। आज हम किसके लिए कमाते हैं? सिर्फ अपने बीवी बच्चों घर वालों के लिए, दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं, अगरचे वो भूखे मरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद करते थे। माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपको जलील कैसे कर सकता है? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? आप तो दूसरों के लिए कमाते हैं। व तक़रीज़ ज़ैफ़, पांचवी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मेहमान नवाजी में बेमिसाल हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको जलील कैसे करेगा? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? लेकिन आज मेहमान नवाजी कहाँ रह गई? अगर कोई हमारे पास मेहमान आ जाए तो हमारा दिल छोटा सा हो जाता है, हमारा दिल तंग पड़ जाता है। और उस वक्त और भी ज्यादा जब कोई अजनबी मेहमान आ जाए जिसे हम पहले से नहीं जानते हो, और भी हमारा दिल तंग हो जाता है। मुसलमानों याद करो, नोट कर लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान मुस्लिम भी बने हैं, गैर मुस्लिम भी बने हैं। चाहे अजनबी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी करना आपके ऊपर फर्ज है। व तक़रीज़, पांचवी बात, व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत की राह में आने वाली, हक की राह में आने वाली मुसीबतों पर आप लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको जलील कैसे करेगा? आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? और छठी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अमानत की अदायगी करते हैं, आप अमीन हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम आपको जलील कैसे कर सकता है? इतनी सारी नेक सिफात, इतनी सारी अच्छी सिफात आपके अंदर है अल्लाह के रसूल। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप सच बोलते हैं,
آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب الجلال والاکرام آپ کو ذلیل و رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں، ان چیزوں کو نوٹ کر لو، ان چیزوں پر عمل کر لو، امن و امان ہو جائے گا، تمہاری جان نہیں جائے گی، تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی۔ اور آخر میں اللہ رب الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب الجلال والاکرام تو ہمیں ان نیک صفات اور ان بہترین صفات سے ہمیں متصف کر دے۔ اے رب الجلال والاکرام تو تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب الجلال والاکرام تو دشمنوں کو پکڑ لے، ایک ایک کو چن کر کے انہیں نیست و نابود کر دے، ان کو ہلاک کر دے، ان کی صفوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کر دے۔ رب الجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب الجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب الجلال والاکرام ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ رب الجلال والاکرام بے اولادوں کو تو اولاد سے نواز دے، اور غیر شادی شدہ جوڑوں کو تو جوڑا نصیب کر دے۔ رب الجلال والاکرام تو دشمنوں کو ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اے رب الجلال والاکرام ہم میں سے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما، اور ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔